الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وأولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ الاحزاب ہے. یہ قرآن پاک کی ترتیب رسولی کے مطابق 33ویں سورہ ہے جو 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے. 21ویں پارے کے اختتام میں اور 22ویں پارے کے آغاز میں. یہ مدنی سورہ ہے اور یہ جنگ خندق احزاب حزب کہتے ہیں ایک گروپ کو، ایک فریق کہ مکے والے اپنے سارے گروپوں کو لے کے آگے اور 10,000 کے قریب فوج لے کر انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے تو آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا. مدینہ کے ارد گرد پیچھے مدینہ رکھا اور خندق کھودی تاکہ حملہ آور مدینہ میں نہ پہنچ سکیں، خندق عبور نہ کر سکیں. اس جنگ خندق کو، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. کہ غزوہ احزاب میں سارے مسلمانوں نے 1400-1500 مسلمانوں نے حصہ لیا اور اتنی بڑی خندق کھودی کہ جس سے گھوڑا پار نہ آ سکے، حملہ آور اس کو کلانگ نہ سکے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایات میں ہے کہ ان کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی اور پھر اس خندق میں آگ جلا دی گئی. ادھر 1500 مسلمان ہیں، سردی کا موسم ہے، ادھر 10,000 کے قریب کفار. ایک دن یہ ہوا کہ عمر بن عبد ود جو بڑا شاہ سوار تھا، اس نے اس مقام سے خندق کو عبور کیا جو خندق تھوڑی کم کھودی گئی تھی، جس کا ڈایامیٹر، جس کی چوڑائی کم تھی، وہاں سے اس نے اپنے گھوڑے سے عبور کر. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی اس کے سامنے آج تک گیا ہے وہ بچ کے زندہ واپس نہیں آیا. پوری زندگی میں عمر بن عبد ود نے جب بھی مقابلہ کیا اس نے ہمیشہ اپنے دشمن کو زیر کیا اور اپنے دشمن کو مار دیا. ایک دفعہ عمر بن عبد ود اکیلا تھا. تاریخ کے اوراق میں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، کہ 1000 بندے نے یا اس سے کم و بیش بندوں نے، ڈاکوؤں نے مل کر اس پہ حملہ کر دیا اور یہ اکیلا ڈٹا رہا اور ان کو مار بگایا، کچھ قتل کر دیا. اس لیے سب کو پتا تھا کہ عمر بن عبد ود اگر آ گیا تو اس کے مقابلے میں جو جانے والا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. جب اس نے خندق کو عبور کیا تو کہنے لگا
کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں زندگی مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی طرح۔ آؤ تم میں کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے؟ میں ایک منٹ میں، ایک پل میں، ایک چٹکی میں اس کو جنت میں پہنچاتا ہوں۔ طرز کر رہا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی مسلمان نہیں اٹھا، اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بھی نہیں ہل رہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب لا غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی علی وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کے مقابلے میں جاؤں۔ آپ نے کہا علی بیٹھو۔ پھر اس نے آ کے طرز کی اے محمد کے غلاموں، تو تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محمد پر نثار ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر مولا علی اٹھے، آپ نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر طنز کی، اور اب وہ طنز حضور پہ کر رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، نور مجسم، نبی دو عالم، سرور محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تمہارے متی جو ہیں، جو تمہارے ماننے والے ہیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آئے؟ پھر مولا علی مشکل کشا نے اجازت مانگی اور مسلمانوں کی اس مشکل کو حل کیا۔ جو مشکل کو حل کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا۔ حضور نے حضرت علی کو اجازت دی، اپنا امامہ اتار کر حضرت علی کے سر پہ باندھا، اپنی تلوار نکال کر علی کو دی اور کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی گئے، آپ نے اسے زیر کر لیا، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ جب سینے پہ بیٹھے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ نیچے اترے۔ وہ کہنے لگا علی میں نے تو اس لیے منہ پہ تھوکا تھا کہ تو غصے میں آ کے مجھے کوئی اذیت نہیں دے گا، جلدی سے میرا سر کاٹ دے گا اور مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اٹھ کیوں گیا ہے؟ کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے، اب میں تجھے اس طرح قتل نہیں کروں گا۔ دوبارہ اٹھو۔ پھر دوبارہ اٹھے، اس نے وار کیا جو مولا علی کے سر پہ لگا، سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضور نبی کریم دوڑ کر آئے، آپ نے دوبارہ امامہ باندھا، خون بند ہوا، اپنا لعاب لگایا، علی کی آنکھ میں لعاب لگایا جب خیبر ہوا، علی کے منہ میں لعاب لگایا جب علی پیدا ہوا، علی کے پاؤں میں لعاب لگایا جب علی ہجرت کر کے آیا تو پاؤں میں چھالے پڑے، خون بند ہوا۔ کہا جاؤ علی۔ اب وار کرنے کی باری علی المرتضیٰ کی تھی۔ آپ نے وار کیا، عمر بن عبد ود زخمی ہو کر خندق میں گر گیا، آپ نے خندق میں چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر بیٹھ کے اور اس کا سر کاٹ کر حضور کی خدمت میں لے کے آئے۔ اور علی فخر کے ساتھ چل کے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی آج بڑے غرور کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کو علی کا یہ فخر پسند ہے۔ اسی سورہ کی 6 آیت کی میں نے تلاوت کی۔ النبی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبا سے ہے، الانبا خبریں، نبا خبر دینے والا، جو غیب کی خبر دے، جو تمہیں معلوم نہ ہو وہ تمہیں بتا دے۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ بتائے جو تم نہیں جانتے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اولا اوپر، نبی کوئی ہمارے برابر نہیں ہے،
ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، جبریل کی طرح کے نور نہیں ہیں۔ ہماری طرح کے بشر ہوتے تو ان پر بھی مکھی بیٹھتی، ان کے پسینے سے خوشبو نہ آتی، ان کی زبان قانون نہ ہوتی۔ اور اگر جبریل کی طرح کے نور ہوتے تو معراج میں جبریل پیچھے نہ رہ جاتا، کیونکہ نور تھوڑا سا آگے ہوا تو جبریل بے ہوش ہو گیا۔ نہ وہ عام نور کی طرح نور ہیں، نہ عام بشر کی طرح بشر ہیں، لیکن وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور ایک کتاب۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثال کے لیے ایک بشر ہوں۔ تو اس لیے نہ بشر کا انکار کر سکتے ہیں نہ نور کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن ہماری طرح کے بشر نہیں ہے، نہ جبریل اور فرشتوں کی طرح کے نور۔ ان کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اولا کہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے، اولا ان سے اوپر ہیں۔ بالمومنین، مومنوں جو کہتے ہیں نا ہماری طرح یہ ہمارے بڑے بھائی، یہ نہیں ہے۔ ایکم مثلی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان کو فرما دیجیے میں تمہاری مثال کے لیے بشر ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہاری مثال کے لیے بشر ہوں، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم میری مثال کی طرح نبی ہو یا تم میری مثال کی طرح بشر ہو۔ آپ 10 دن کے روزے رکھتے، صحابہ نے رکھنے شروع کیے، دوسرے دن بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثال ہے؟ میں تمہاری مثال کے لیے بشر ہوں، تم میری مثال کے لیے بشر نہیں ہو۔ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے میری طرح نہیں ہو سکتے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ان کے زیادہ مالک ہیں، ولی ہیں، حکمران ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں۔ من انفسہم، من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیویاں ہیں نا ازواج مطہرات، وہ تم سب کی مائیں ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کی مائیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ سودا ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، سیدہ میمونہ ہوں، سیدہ جویریہ ہوں، سیدہ صفیہ ہوں، سیدہ ام حبیبہ ہوں، سیدہ ام سلمہ ہوں، سیدہ زینب بنت خزیمہ ہوں، سیدہ زینب بنت جہش ہوں، سیدہ ماریہ قبطیہ ہوں، رضوان اللہ علیہن، یہ سب ہماری مائیں ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب نبی کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہو سکتی تو نبی عام بندہ کیسے ہو سکتا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اب کچھ رشتہ دار زیادہ قریبی ہیں، سب سے زیادہ قریبی تو ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد کزنز آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے رشتہ دار آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قریبی ہیں ان کا زیادہ حق ہے، چاہے وہ مومنین میں سے ہوں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں۔ اگر مسلمان قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ مسلمان، وہ دوسرے مسلمان سے اس کا زیادہ حق ہے، لیکن اگر کافر ہے تو چاہے جتنا بھی قریبی ہو اس کا حق مسلمان سے زیادہ نہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں پر اگر مہربانی کرنا چاہو، وہ اچھے طریقے سے
احسان کے طریقے سے ان پہ مہربانی کریں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ مینشن ہے۔ اب دوستوں اور رشتہ داروں کے حقوق اتنے ہیں، قریبیوں کے حقوق اتنے ہیں، ہمسایوں کے حقوق اتنے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ان کے اتنے حقوق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید اللہ ہمسایوں کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ اتنے حقوق ہیں آپ کے قریبیوں کے۔ اگر کسی کا قریبی بھوکا سویا ہے تو وہ مسلمان پیٹ بھر کے سویا ہے تو اس کی کسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو قریبی رشتہ دار ہوں، جو دوست احباب ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ حقوق مقرر کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کوئی پھل لاؤ تو بچوں کو دو، اور اگر زیادہ ہو تو ساتھ والوں کو دو، اور اگر نہیں دے سکتے، اتنا نہیں ہے تو پھر ان کے چھلکے باہر مت پھینکو، چھلکے چھپا کے رکھو۔ یہاں تک حقوق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرو، اور اپنے جو متاحت ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وما علینا الا